الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصیرہ رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے کتاب البیوع باب الشروط وما نہی عنہ کی احادیث کی شرح کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کے سامنے یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حبس العنب، کہ جس نے انگور کو اپنے پاس روک لیا، رکھا، ایام القطاف یعنی جس نے ایام القطاف یعنی کاٹنے کے ایام میں، یعنی انگور کی فصل ہوتی ہے نا، تو انگور کی فصل کی کٹائی کے ایام میں جس نے انگور کو کاٹ کر کے اپنے پاس رکھا، حتی یبیعہ، یہاں تک کہ وہ اس کو بیچ دے، ممن یتخذ خمرا، اس شخص سے جو شراب بناتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط تقحم النار علی بصیرہ، تو وہ جان بوجھ کر کے ایسا شخص آگ میں داخل ہوا۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے فی الاوسط میں، اور حسن سند کے ساتھ، باسناد حسن، حسن سند کے ساتھ۔ اس حدیث میں ایک خاص چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ خاص چیز یہ ہے کہ انسان، جو شخص بھی برائی پر تعاون کرے گا، برائی پر تعاون کرے گا، تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ کٹائی کے ایام میں، فصل کٹائی کے ایام میں کوئی شخص انگور اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پھر وہ اس شخص سے بیچتا ہے جو انگور سے کیا بناتا ہے، شراب بناتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فقط تقحم النار علی بصیرہ، تو جان بوجھ کر کے وہ جہنم کی آگ میں خود کو داخل کرتا ہے یا وہ داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ جس شخص نے گیہوں کی یعنی انگور کی کٹائی کے ایام میں انگور کو اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا تھا، اس نے شراب نہیں بنایا، بلکہ شراب اس شخص نے بنایا جس سے اس نے انگور کو بیچا ہے۔ تو اب ظاہر ہے بیچنے والا تو گناہ گار، جو شراب بنا رہا ہے وہ تو گناہ گار ہوگا، لیکن چونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے بیچا ہے جو شخص کیا ہے، شراب بناتا ہے، تو گویا کہ وہ شراب بنانے میں وہ اس کا معاون ہوا۔ اگر وہ اس سے نہیں بیچتا تو وہ شراب نہیں بناتا، تو گویا کہ اس نے تعاون کیا اس کا کہ وہ شراب بنائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا فقط تقحم النار علی بصیرہ، تو وہ جان بوجھ کر کے وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث میں یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز بذات خود حرام نہیں ہو، لیکن کسی حرام چیز کے سبب بننے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا شراب بنانا یہ کیا ہے، شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ شراب کا بنانا، شراب کا پینا اور پلانا، شراب کا بیچنا، شراب کو پینے والوں تک پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص ایسا کرنے والے پر کا تعاون کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر یعنی فی نفسی اس کو انگور بیچنا تو جائز حرام نہیں ہے،
لیکن انگور بیچنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ تعاون، وہ مدد بن رہی ہے، وہ ذریعہ بن رہا ہے شراب بنانے کا، تو ظاہر ہے جو چیز کسی حرام چیز کا وسیلہ بنے گا تو وہ وسیلہ بھی حرام ہوگا، اگرچہ وہ فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، خریدنا، انگور کا خریدنا اور بیچنا یہ فی نفسی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسے شخص سے بیچ رہا ہے جو حرام کام کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ انگور سے شراب بنا رہا ہے۔ تو انگور سے شراب بنانا یہ کیا ہے؟ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ انگور سے کیا، کسی بھی چیز سے شراب بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ظاہر ہے تو جو وسیلہ بنا اس کا بیچنا، اس شخص سے بیچنا، تو یہ آدمی وسیلہ بن رہا ہے اس کا، تو ظاہر ہے وسیلہ بھی حرام ہوگا۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ شرعیہ، یہ دھیان رکھیں کہ جو چیز بھی کسی حرام چیز کا وسیلہ بنتی ہیں تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس سے پہلے مثال دی گئی تھی دروس میں کہ اگر کہیں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں پر فلم لگی ہوئی ہے، فلم دیکھنا، فلم بینی، یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ بھائی اس میں فواحش ہے، منکرات ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کوئی شخص اگر جا کر کے ٹکٹ خریدتا ہے تو ٹکٹ خریدنا یہ فی نفسی ہی یہ درست ہے، لیکن چونکہ ٹکٹ خرید کر کے ہی آپ فلم دیکھنے جا سکتے ہیں تو لہٰذا ٹکٹ خریدنا وہ آپ کا ناجائز ہوگا۔ اور جب وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ بن رہا ہے فلم بینی کا، تو جو چیز حرام چیز کا جو وسیلہ بنے گا وہ وسیلہ بھی فی نفسی ہی حرام ہوگا۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے، یہ بنیادی طور پر اس حدیث میں اس کا بیان ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی یعنی شراب بناتا ہے اور تو اس کو ایسی چیزیں بیچنا جائز نہیں ہے جس سے شراب بنتی ہے، چاہے انگور ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، یا اور بھی دوسری چیزوں سے شراب بنتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس سے شراب بنتی ہے آپ کسی ایسے شخص سے نہیں بیچ سکتے جو شخص اس کے ذریعے سے شراب بناتا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی، یہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی کے اندر ایک بات کہی، کہا کہ وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا يُقْصَدُ بِالْحَرَامِ، اور یہی حکم ہر اس چیز پر لاگو ہوگا، ہر اس چیز میں جاری ہوگا جس سے حرام کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے کہ بیع السلاح لأہل الحرب، یعنی جو جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے والوں سے آپ ہتھیار بیچیں، جنگ کر کے جنگ کرنے والوں کو آپ ہتھیار دیں۔ تو ظاہر ہے جو جنگ کرتا ہے، جو جھگڑے کرتا ہے، جو بڑی بڑی لڑائیاں لڑتا ہے، اس کو آپ ہتھیار بھیجیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اور زیادہ جنگ کی آگ بھڑکے گی۔ تو ہماری شریعت نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے، ظلم اور شرکسی پر تعاون ہے، اور یہ وسیلہ بن رہا ہے جنگ کی آگ بھڑکتی رہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں ہے وَلِقُطَّاعِ الطَّرِيقِ، یعنی جو ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، ڈاکو وغیرہ پرانے زمانے میں آج بھی ہوتے ہیں جنگلوں میں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کے راستے سے، ان کے علاقے سے کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا ہے یا کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ ان کو لوٹ لیتے ہیں اور بسا اوقات ان کو قتل کر لیتے ہیں۔ تو اب چونکہ بغیر ہتھیار کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہتھیار خریدتے ہیں۔ تو جو شخص بھی ان ڈاکوؤں سے ہتھیار بیچے گا تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہتھیاروں سے لے کر کے پھر فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ اسی طریقے سے جنگ کے ایام میں جنگ چل رہی ہے، سماج اور معاشرے میں فتنہ برپا ہے، ہر کوئی آدمی جس کے پاس بھی گن ہے، بندوق ہے، ہتھیار ہے، اس سے دوسروں کو گھائل کر رہا ہے، مارتا پھر رہا ہے۔ تو فتنہ کے ایام میں بھی ہتھیار کو بیچنا یہ شریعت نے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کی ساری چیزیں ذریعہ بنتے ہیں۔ بے ہتھیار بیچنا یہ ذریعہ بنتا ہے جنگ بھڑکانے کا اور فتنہ و فساد برپا کرنے کا۔ اسی طریقے سے بیع الامۃ للغنا، یعنی آپ لونڈیوں کو باندیوں کو بیچیں تاکہ غنا کے لیے، تاکہ وہ جا کر کے لوگوں کی محفلیں راتیں رنگین کریں، وہ وہاں ناچیں گائیں، تو اس کو بھی شریعت نے حرام کرا دیا ہے۔ ان لونڈیوں کا بیچنا
غلاموں کا بیچنا خریدنا اصلاً کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن کوئی اس کو جسم فروشی کے لیے بیچے، کوئی ناچنے گانے کے لیے اس کو بیچے، باقاعدہ اس کا دھندا کھول کر کے بیٹھا ہو، یا اس طریقے کی اسمگلنگ ہوتی ہو، لڑکیوں سے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں بھیجا جاتا ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حرام ہے۔ یا پھر ان کو کرائے پر دی جاتی ہو، یعنی لڑکیوں کو باقاعدہ کرائے پر دیے جاتا ہو کہ آپ ان کو لے جائیے، ان کے ذریعے سے آپ مجلسیں منعقد کیجئے، اس میں رقص و سرور کی محفل آپ برپا کیجئے، ان سے لطف اندوز ہوئیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس گھر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی گھر دیے ہیں، آپ کیا کریں، اپنے گھر کے ایک حصے کو، ایک کمرے کو آپ جو ربوی جو معاملات جو کرتے ہیں، جو بینک ہیں، اس میں آپ کھول دیں کہ اپنا ایک برانچ کھول دو، یا آپ ان کو دے دیں کہ اس میں وہ اپنا اے ٹی ایم مشین لگا لیں، یا آپ اس میں پان بیڑی سگریٹ گٹکا جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو دے دیں، یا اسی طریقے سے جو شراب بیچ رہا ہوتا ہے اس میں شراب کی بھٹی کھلوا دیں۔ تو کوئی بھی چیز جو حرام کام کر رہے ہوں اس کے لیے آپ اپنے گھروں کو بھی اجارت یعنی اجرت پر نہیں دے سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں وسیلہ ہیں، فی نفسی ہی گھر اجرت پر دینا جائز ہے، لیکن چونکہ آپ حرام کام پہ تعاون کر رہے ہیں اور آپ کا گھر اجرت پر دینا یہ ذریعہ بن رہا ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہوگا۔ یا اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کو دے دیں، کوئی اس میں بت بنا رہا ہے، اس میں بیٹھ کے بت بنا رہا ہے، کوئی اس میں بیٹھ کر کے تصویر بنا رہا ہے، کوئی اس میں بیٹھ کر کے دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، جو گانے بجانے کی جو آلات ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور اور ایسا عقد جو ہوگا وہ بھی باطل ہوگا، ایسا عقد جو ہوگا وہ بھی باطل ہوگا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص لے جا رہا ہے مجھ سے یہ سامان، کوئی حرام کام کرے گا، آپ اس کو ریڈیو بیچ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ شخص لے جائے گا وہ گانا سنے گا، تو آپ کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، یہ عقد حرام ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے جو شخص اناج لے رہا ہے وہ جا کر کے مارکیٹ میں بیچ دے گا، وہ شخص وہ لے کر کے جائے گا اور شراب بنائے گا، تو یہ عقد حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، عقد ہی سرے سے باطل ہے، یہ منعقد ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ایک اہم قاعدے کا بھی بیان کیا ہے، الوسائل لہا احکام المقاصد، کہ جو مقصد کا حکم ہوگا تو اس کے لیے جو وسیلہ بنے گا اس کا بھی وہی حکم ہوگا، جیسا کہ مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔